یہ مشابہت بھی بڑی دولت ہے. ظاہری اعتبار سے کسی اللہ والے کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا، اس کے کسی عمل کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا، یہ بھی ایک دولت ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ذوالحجہ شروع ہونے کے بعد، یعنی ذوالحجہ کی پہلی رات سے، اور جب تک قربانی نہ کر لو اس وقت تک کے لیے نہ بال کاٹو نہ ناخن کاٹو. البتہ اس کو فرض واجب نہیں کیا. شریعت نے عجیب ہمارے آسانی کا ہر جگہ لحاظ رکھا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ تنگی میں پڑ جائیں. اس واسطے کہہ دیا کہ فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن مستحب ہے. ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. تو بھائیوں، یہ زمانہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ خاص دن ہیں. ایک اور بات وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانہ جو ہے یہ اپنی کبریائی کے اعلان اور کبریائی کے نعرے لگانے کا زمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے یہ اللہ اکبر کا کلمہ جو ہے، باری تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنے والا، یہ میں نے عرض کیا کہ 9 تاریخ سے تو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کبریائی کے نعرے بلند کرنے کا زمانہ ہے اور اس میں واجب ہے. لیکن عام دنوں میں بھی جو یہ زمانہ گزر رہا ہے، یکم ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ کا، اس میں بھی چلتے پھرتے یہ کلمہ تکبیر کا پڑھنا مستحب ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ اس زمانے میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بازار میں نکلتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو بازار والے بھی بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے تھے. اور بعض اوقات مینا کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا تو مینا کی بستی جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی تکبیروں سے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت عرصے سے ہمارے ہاں متروک جیسا ہے. یعنی تکبیر تشریق تو ہم الحمدللہ کرتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتی ہے 9 ذوالحجہ کے بعد. لیکن یہ جو ایام عشر ہیں، یہ 10 دن جو ہیں، یہ 10 راتیں جو ہیں، ان کے اندر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیر کہنا یہ متروک ہو گیا. بہتر ہے کہ اس کا بھی اہتمام کیا جائے اور چلتے پھرتے، چاہے آہستہ آواز سے ہو چاہے بلند آواز سے ہو، جس طرح بھی ہو، اس طریقے سے یہ تکبیر کہتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا، اس کے جلال کا اعلان کرتے رہنا، یہ بھی ان دنوں کی خصوصیات میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس زمانے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.